خطے میں امن، خوشحالی اور پائیدار ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھا جائے گا۔ بلوچستان کے عوام کی ترقی اور خوشحالی مشترکہ کوششوں سے ہی ممکن ہے۔ پاکستان آرمی بلوچستان کے عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تربت میں گفتگو۔ آرمی چیف کو سیکیورٹی اور ترقیاتی اقدامات، خطے کو درپیش خطرات، فتنہ ہند کے خلاف کامیاب آپریشنز پر بریفنگ دی گئی۔ فوجی جوانوں سے خطاب میں آرمی چیف نے ان کے بلند حوصلے، آپریشنل تیاری اور مادر وطن کے دفاع میں غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ کہا مشکل حالات کے باوجود فوجی جوانوں نے خطے میں امن و استحکام قائم رکھنے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے فیلڈ مارشل نے سول انتظامیہ کے نمائندوں سے بات چیت کے دوران اچھی حکمرانی، بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور عوامی شمولیت پر مبنی پالیسیوں کی ضرورت پر زور دیا۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی آزاد خان کہتے ہیں 18 مئی کو بدین میں بے گناہ شہری کے قتل میں را ملوث ہے۔ بیرون ملک سے سنجے نامی شخص ملزمان سے رابطے میں تھا۔ عمیر، سجاد، عبید اور شکیل سمیت 6 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ واردات میں ملوث سلمان نیپال فرار ہو گیا۔ ملزمان نے واردات سے پہلے 5 روز تک ریکی کی۔ اس سے پہلے جتنے ملزمان گرفتار کیے وہ ریکی کرنے والے تھے، اس بار ٹارگٹ کرنے والے پکڑے گئے۔ پاکستانی شہریوں کے قتل میں را کے ملوث ہونے کا معاملہ ہر فورم پر اٹھائیں گے۔ پوری کوشش ہے کہ ثابت کر کے ملزمان کو سزا دلوائیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دورہ بنگلہ دیش۔ ڈھاکہ پہنچنے پر شاندار استقبال۔ چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس سمیت بنگلہ دیش کی اعلی قیادت سے ہم ملاقاتیں کریں گے۔ یہ 13 سال بعد کسی پاکستانی وزیر خارجہ کا بنگلہ دیش کا دورہ ہے۔ اسحاق ڈار کی پاکستان ہائی کمیشن میں سیاسی قیادت سے ملاقاتیں۔ جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے رہنماؤں سے ملاقات ہوئی۔ 2 طرفہ تعلقات کے فروغ، خطے میں حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے رہنماؤں، کارکنان کی ثابت قدمی کو سراہا۔ نیشنل سٹیزن پارٹی کے سیکرٹری اختر حسین اور وفد سے بھی ملاقات ہوئی۔ وزیر تجارت جام کمال کی چٹاگانگ میں کاروباری برادری سے ملاقاتیں۔ تجارت کی ڈیجیٹلائزیشن پر تفصیلی بات چیت، براہ راست پروازوں کی بحالی اور شپنگ روابط بڑھانے کی تجویز۔ جام کمال نے کہا تجارت اور سرمایہ کاری کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ نو مئی کیس میں بانی پی ٹی آئی کے بھانجے شیر شاہ کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزم کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ علیمہ خانم کہتی ہیں دونوں بیٹے پولیس حراست میں ہیں، ان کا جرم بانی کی فیملی ہونا ہے۔ بانی کے ساتھ کھڑے ہو کر ہم اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں کیونکہ وہ پاکستان کے لیے کھڑے ہیں۔ جناح ہاؤس حملے کا مفرور مرکزی ملزم شیر شاہ خان کئی ماہ تک چھپا رہا اور ریاست کے خلاف ڈیجیٹل مہم چلاتا رہا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے 9 مئی کو جناح ہاؤس پر حملے کے وقت ملزم شیر شاہ سزا یافتہ مجرم حسان نیازی کے ساتھ تھا۔ 9 مئی کے بعد ملزم پہلے روپوش ہوا، پھر لندن فرار ہو گیا۔ پولیس نے شیر شاہ کو پاکستان واپسی پر 22 اگست کو گرفتار کیا۔ 9 مئی کو جلاؤ گھیراؤ کرنے والے پی ٹی آئی کے کارکن تھے۔ تحریک انصاف اپنے کیے پر ندامت کا اظہار کرتی تو شاید معاملات بہتر ہو سکتے تھے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں ملک اب دھرنوں، جلاؤ گھیراؤ کی سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ حکومت کسی کو بائی پاس کرے گی نہ کرنے دے گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا جس کا دل چاہتا ہے 9 مئی کے ملزمان کے گناہ مریم نواز کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے۔ کیا مریم نواز خیبر پختونخوا حکومت کی طرح 9 مئی کے دہشت گردوں کو شیلٹر فراہم کریں؟ یہ بانی پی ٹی آئی کی حکومت نہیں جس میں طے کیا جائے کہ کس کو اٹھانا ہے کس کو چھوڑنا ہے۔ یہ مریم نواز کی حکومت ہے جس میں تمام ادارے آزاد اور خود مختار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق کی ملاقات۔ ضمنی انتخابات اور سینٹ الیکشن پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی خود نگرانی کر رہا ہوں۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر این ڈی ایم اے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔
وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں سوات 1 ڈویژن میں مکمل بجلی بحال ہو چکی ہے، تمام فیڈرز آن ہیں، قراقرم ہائی وے اور دیگر سڑکیں مکمل طور پر ٹریفک کے لیے کھل گئی ہیں، نیشنل ہائی وے مکمل بحال ہو چکی، رابطہ سڑکوں پر کام جاری ہے۔ سوابی میں سیلابی ریلا تباہی کی داستانیں چھوڑ گیا، کئی گھروں کے چراغ گل ہو گئے، مکان ملبے میں بدل گئے، متاثرین کہتے ہیں ملبہ ہٹایا جائے تاکہ بچہ کچا سامان نکال سکے، دوبارہ زندگی بحال کرنے کے لیے مدد کی جائے۔ سوابی میں سیلاب سے جام بحق 42 افراد کے لواحقین میں چیک تقسیم، فی کس 20 لاکھ روپے دیے گئے، مکمل تباہ شدہ گھر کے مالکان کو 10 لاکھ جبکہ جزوی تباہ شدہ گھروں کے مالکان کو 3 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ بھارت نے دریائے ستلج میں پانی کا ریلا چھوڑ دیا، ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر پانی کی سطح مزید بلند ہو گئی، ضلعی انتظامیہ کی دریائے بیلٹ پر قائم دیہات خالی کرنے کی ہدایت، قصور کی سینکڑوں ایکڑ اراضی زیر آب، متعدد دیہات کا رابطہ منقطع، گاؤں چندا سنگھ کے لوگ پانی میں گر گئے، علاقہ مکینوں نے مدد کی اپیل کر دی۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کا کہنا ہے دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب ہے، ریلے سے قصور، چونیا، بہاول نگر، ہارون آباد، چشتیاں، پاک پتن، اوکاڑا، حویلی لکھا کی اراضی زیر آب آنے کا خدشہ ہے، بورے والا، میلسی، وہاڑی، حاصل پور اور بہاول پور کے علاقے بھی متاثر ہوں گے۔ پاکستان کے ہاتھوں شرمناک شکست کے بعد بھی مودی سرکار کی ڈٹائی برقرار، بھارتی وزیر خارجہ کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ تعلقات میں کسی تیسرے فریق کی ثالثی قبول نہیں، امریکہ سے ٹیرف کی جنگ پر جے شنکر نے صدر ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بنایا، کہا صدر ٹرمپ کا طرز حکمرانی اور خارجہ پالیسی ماضی کے صدور سے مختلف ہے، وہ سوشل میڈیا پر عالمی رہنماؤں کو مخاطب کرتے ہیں، تجارتی معاہدوں پر کھلے عام تنقید کرتے ہیں، کبھی کبھار سخت بیانات سے عالمی سیاست میں ہلچل پیدا کر دیتے ہیں۔ آرمی چیف نے 3 گھنٹے میں بتا دیا کہ ملکی دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے، قوم نے ثابت کیا ہم عراق اور لبنان نہیں ہیں، گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کانفرنس سے خطاب، کہا پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل آزادی حاصل ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان میں کسی مذہبی تہوار کی اجازت نہیں، پروپیگنڈا کر کے پاکستان کی معیشت اور استحکام کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ منگل کی طوفانی بارش کے بعد کراچی کے مختلف علاقے بجلی سے محروم، ماڈل کالونی کے بیشتر علاقوں معین آباد، امیر آباد، صدیق آباد، اسکیم 33 کی میرٹ سوسائٹی شادمان میں بجلی تاحال مکمل طور پر بحال نہ ہو سکی، علی ہائٹس الاشرف سوسائٹی کی بجلی 5 روز سے بند، پانی کی شدید قلت سے شہری پریشان، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف طارق روڈ پر احتجاج۔ باجوڑ میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، فتنہ خوارج کا ایک اور عوام مخالف پروپیگنڈا بے نقاب، آپریشن کے خلاف فتنہ خوارج کے خارجی نور ولی کا اعلامیہ منظر عام پر آ گیا، ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے 18 اگست کو باجوڑ کے عوام کو ہدایت دی تھی کہ دہشت گردوں کو علاقے میں نہ آنے دیں، فتنہ خوارج نے اعلامیے میں باجوڑ آپریشن کو پاک فوج کا ظلم قرار دیا، ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کے خلاف فتنہ خوارج کا اعلامیہ حقائق سے یکسر مختلف ہے، فتنہ خوارج کی جانب سے جاری بیان دراصل اس کی دوغلی پالیسی کا عکاس ہے، سیکیورٹی فورسز باجوڑ میں صرف دہشت گردوں کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ بلاول بھٹو کی رتو ڈیرو میں شہید سپاہی کے گھر آمد، بلاول بھٹو کی شہید کانسٹیبل منیر احمد سومرو کے اہل خانہ سے تعزیت، فریال تالپور بھی بلاول کے ساتھ تھیں، ایس ایس پی نے بتایا منیر احمد سومرو نے جرائم پیشہ افراد سے بہادری سے لڑتے ہوئے شہادت پائی۔ آئی ایس پی آر سمر انٹرنشپ 2025 کا سفر کامیابی سے مکمل، ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ طلباء کی خصوصی نشستوں کا انعقاد ہوا، پاکستان کی سب سے بڑی انٹرنشپ میں ملک بھر سے طلباء کی کثیر تعداد نے حصہ لیا، 6 ہفتے پر مشتمل انٹرنشپ میں 33 شہروں کے 6500 سے زائد طلباء نے شرکت کی، طلباء نے پی ایم میں این سی ٹی سی بی، پی او ایف واہ سمیت فوجی تنصیبات کا بھی دورہ کیا، پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں اور صلاحیتوں کا جائزہ لیا۔
کوہستان مالیاتی اسکینڈل میں نیشنل بینک داسو برانچ کے مینیجر ظہور احمد کا جوڈیشل ریمانڈ منظور۔ پشاور کی احتساب عدالت میں سماعت۔ تفتیشی افسر نے کہا ملزم نے اپنے بھائی کے نام پر تعمیراتی فرم بنائی اور سرکاری خزانے سے 1 بلین روپے کی ٹرانزیکشن فرم کے اکاؤنٹ میں کی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے انسداد دہشت گردی سندھ ترمیمی بل کی منظوری دے دی۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ سے متعلق تمام وفاقی اختیارات اب صوبائی حکومت استعمال کرے گی۔ کراچی میں AVLC اہلکاروں پر ڈکیتی اور بزرگ کو حراست میں لینے کا الزام۔ نوجوان کی IG سندھ سے انصاف کی اپیل۔ لائنز ایریا کے بلاول کا کہنا ہے CIA کی 2 موبائلیں 19 اگست کی رات آئیں۔ اہلکاروں نے جنرل سٹور کی تلاشی کے بہانے 11,09,000 روپے لوٹے، کیمرے اکھاڑے اور جاتے ہوئے والد کو ساتھ لے گئے۔ 3 دن بعد ہمیں اجمیر نگری تھانے بلا کر والد کو حوالے کیا گیا۔ دکان سے لیے گئے کاغذات واپس کر دیے لیکن پیسے نہیں دیے گئے۔ ARY نیوز کی خبر پر ایکشن۔ SSP کا واقعے کی فوری انکوائری کا حکم۔ لاہور میں پھل خریدتے ہوئے 30 روپے کے جھگڑے پر خریدار کا قتل۔ پھل خریداری کے دوران 30 روپے پر تکرار ہوئی۔ پھل فروش نے ساتھی بلا لیے۔ جھگڑے میں ایک بھائی قتل، دوسرا شدید زخمی کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے واقعہ رائے ون میں پیش آیا، مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ 1.5 تولے سونا اور 1.5 لاکھ روپے کے لیے ریٹائرڈ خاتون ٹیچر کو قتل کیا گیا۔ پاک پتن پولیس نے اندھے قتل کا سراغ لگا کر ملزم کو گرفتار کر لیا۔ DPO جاوید چدھر کے مطابق ملزم غلام فرید نے اعتراف جرم کر لیا۔ ملزم خاتون کے پاس ملازمت کرتا تھا، ساتھی الطاف کے ساتھ مل کر قتل کیا۔ ریپ نے پنجاب اور گلگت بلتستان میں فروخت کی جانے والی جعلی ادویات کی تصاویر جاری کر دی۔ بخار، جسم درد، سوزش، سینہ، گلے، فنگل انفیکشن کی جعلی دوائیں فروخت کی جا رہی تھیں۔ جعلی ادویات عالمی اور مقامی فارما کمپنیز کے برانڈز کے ناموں سے فروخت ہو رہی تھیں۔ تباہ حال غزہ میں بھوک کا خوفناک بحران۔ غذائی قلت کے شکار 3 لاکھ بچوں کی زندگی خطرے میں۔ اسرائیلی بندشوں کی وجہ سے اسپتالوں میں دوائیں ناپید، خوراک کی شدید کمی۔ 2 بچوں سمیت 8 افراد بھوک سے دم توڑ گئے۔ تعاقب سے شہید افراد کی تعداد 281 ہو گئی، 114 شامل ہیں۔ رفح، خان یونس اور دیر البلح کی خیمہ بستیوں پر اسرائیلی فورسز کی وحشیانہ بمباری۔ 24 گھنٹوں میں 70 فلسطینی شہید ہو گئے۔ کھانے کی تلاش میں نکلے 17 افراد صہیونی گولیوں کا نشانہ بنے، سینکڑوں زخمی ہیں۔ پابندیاں لگیں گی یا بڑے ٹیرف یا پھر دونوں کا اطلاق؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں روس یوکرین معاملے پر 2 ہفتوں میں معلوم ہو جائے گا کہ کس راستے پر چلنا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے ہم کہہ دیں یہ آپ کی لڑائی ہے، آپ ہی جانیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو کسی خاتون کے ساتھ نامناسب رویہ اپناتے نہیں دیکھا۔ وہ شریف آدمی ہیں۔ کم عمر لڑکیوں کو اپنے دوست سے جنسی تعلق کے لیے بھرتی کرنے کے جرم میں قید۔ گیسلین میکسویل کا انٹرویو۔ خاتون نے اپنے بدنام زمانہ دوست جیفری اسپسٹن کی جیل میں مبینہ خودکشی کو قتل قرار دیا۔ مغربی میڈیا کا کہنا ہے کہ میکسویل نے ٹرمپ سے صدارتی معافی کی خاطر معاملات کو مختلف رخ دینے کی کوشش کی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی زیر صدارت بورڈ آف گورنرز کا اجلاس میں پاکستانی کرکٹ کا معیار بہتر بنانے کے لیے اقدامات پر غور۔ قومی ٹیم کی کارکردگی بہتر بنانے کے حوالے سے بحث۔ خواتین اور ڈومیسٹک کرکٹ کے حوالے سے بریفنگ۔ ہائی پرفارمنس سینٹر کی اپ گریڈیشن پر بھی اجلاس کو بریف کیا گیا۔ PCB کے اپ گریڈڈ فائنینشل رولز کی بھی منظوری دے دی گئی۔ ٹاپ اینڈ T20 سیریز کی سیمی فائنل لائن اپ مکمل ہو گئی۔ پاکستان شاہین اسکاچرز کے مد مقابل آئیں گے۔ پہلا سیمی فائنل شکاگو کنگز مین اور ایڈلیڈ اسٹرائکرز کے درمیان ہوگا۔
دونوں سیمی فائنل اتوار کی صبح کھیلے جائیں گے۔ پاکستان شاہینز نے 6 گروپ میچز میں سے 4 میں کامیابی سمیٹی تھی۔ اور ایشین باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ میں پاکستانی تنساز حریفوں پر بھاری۔ قومی باڈی بلڈرز نے چیمپئن شپ میں ایک اور گولڈ میڈل جیت لیا۔ فیضان اور بلال نے اسپورٹس فزیک کیٹیگری میں سونے کے تمغے اپنے نام کیے۔